جاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، قرائے اسلام، حفاظ کرام، شورائے اسلام اور سبھی سنی حسینی عوام، السلام علیکم۔ غریب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، بے شک، گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا، بے شک، اپنے لہو سے سینچ کر پیارے حسین نے اے خاک کربلا تجھے ذیشان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتاح العلوم قادریہ کے اس پر رونق اجلاس میں آپ کی محبت بھری شرکت اور اس کا جو سبب ہے وہ جلسہ دستار حفظ، ان دو بچوں کے سر پہ جو رکھی گئی ہے دستار، اس ادارے نے اپنی خدمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ مزید اس میں میسج اور پیغامات چھپے ہوئے ہیں، اس کا خیال ذمہ داروں کو کرنا ہے کہ نہایت متانت اور سنجیدگی اور بردباری
اور برداشت اور خلوص اور محبت اور ہم آہنگی اور یگانگت اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جب ادارے چلتے ہیں تو وہ چلتے نہیں ہیں، وہ سارے سماج کو چلاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس لیے اس طرف بھی آپ سب نگاہ کریے گا، یہ ادارے آپ کے علاقے میں آپ کی عزت ہے، آپ کے لیے قلعہ ہیں، آپ کے ایمان اور عقیدے اور اسلامی روایتوں کا تحفظ ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال سب سے پہلے دین کی ضرورت، شریعت کی ضرورت، اسلام کی ضرورت پہلے ہے، اپنی ضرورت، اپنا مزاج، اپنا غصہ، اپنا ایگو یہ بعد میں ہے۔ دین کے لیے ہم اپنی پرسنل چیزوں کو بھول جائیں، کیونکہ پرسنل جو سوچتا ہے اور صرف اپنے بارے میں جو سوچتا ہے وہ یزید ہوتا ہے، اور جو امت کے بارے میں سوچتا ہے وہ حسین ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود کے لیے جو جینے کی کوشش کرتا ہے بے شک، اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے میری ستہ، میری حکومت، میرا تخت و تاج، میری سلطنت، میرا ورچسپ، میرا ایگو، میرا بڑاپن، میری سپریارٹی، یہ نمرود کی عادت ہے، یہ فرعون کی عادت ہے۔ اپنی سجائی ہوئی دنیا میں رہنا یہ شداد کی عادت ہے، یہ حامان کی عادت ہے۔ صرف اپنے مال و دولت کے بارے میں سوچنا، بچانا، جمع کرنا، یہ قارون کی عادت ہے۔ مگر اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دینا یہ حسین کی عادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حسینی ہیں تو حسینی مزاج لے کر کے چلیے۔ امام حسین کا جلسہ کرتے ہیں، یاد مناتے ہیں تو وہ مزاج لے کر کے چلیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ طریقے یزید کے ہوں اور نام حسین کا ہو۔ زندگی کی ہیبٹس جو آپ کی وہ یزید کی ہوں اور نام کرنسی پر جو ٹھپا لگا ہو وہ حسین کا۔ دل آپ نے حسین کو دینے کا دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یزیدیت سے ملتی جلتی ہوں۔ کیا کر رہے بابو؟ کیا جا رہا ہے بات؟ کیا ہوا؟ ارے مجھے سنا، آپ نہیں سنا پا رہے؟ سب مت کرو، یہ سب پہلے کیا جاتا ہے، یوں 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 جتنا بھی کیا جاتا ہے سب پہلے کیا جاتا ہے۔ صرف سنیے، بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کا موڈ نہیں ہے، سب لوگ محرم کر کر کے سن کے تھک چکے ہیں۔ تو مزاج کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ اپنے مزاج کو اگر یزیدی مزاج کے قریب کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ نعرہ بلند کریں حسین کا، آپ باتیں کریں حسین کی، آپ مسجد میں حسینی بنے رہیں، ممبر پر حسینی بنے رہیں، لیکن جب آپ کی اپنی پرسنل لائف آئے تو آپ یزید بن جائیں، یزید کے طریقے اپنائیں۔ نماز نہ پڑھنا یزید کا طریقہ ہے، شراب پینا یزید کا طریقہ ہے، جوا کھیلنا یزید کا طریقہ ہے، خرافات میں مست رہنا یزید کا طریقہ ہے، فواحشات و منکرات کو ہوا دینا، رائج کرنا، بڑھاوا دینا، اس پر فنڈنگ کرنا، اس پہ خرچ کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ سب یزید کا طریقہ ہے۔ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑنا یہ یزید کا طریقہ ہے، اور قرآن کے احکام و فرامین کا تحفظ کرنا یہ حسین کا طریقہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ہمیں سیکھنا ہوگا، سبحان اللہ، ہمیں سیکھنا ہوگا نظریے حسین، حسین کا نظریہ لے کر کے چلنا ہوگا ہر معاملے میں۔ ہمیں حسین کا نظریہ، چونکہ کربلا نہیں ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک مدرسہ ہے۔ مدرسے تو بہت ہیں، بے شک، ایک مدرسہ ظلم کا بھی ہوتا ہے،
وہاں ظلم سکھایا جائے. ایک مدرسہ صبر کا ہوتا ہے، وہاں صبر سکھایا جاتا ہے. درسگاہ تو دونوں طرف لگے گی، باطل کی طرف بھی اور حق کی طرف بھی درسگاہ لگے گی. ایک مدرسہ صبر کا، ایک مدرسہ ظلم کا. اب مدرسے سے مراد یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو آپ مدرسے دیکھ رہے ہیں، مدرسہ مانے جہاں درس دیا جائے، جہاں ظلم کا پاٹھ پڑھایا جائے وہ ظلم کی پاٹھ شالہ ہے، اور جہاں صبر کا پاٹھ پڑھایا جائے وہ صبر کی پاٹھ شالہ ہے. اسی کو آپ اردو عربی میں مدرسہ کہیے اور اسی کو ہندی میں پاٹھ شالہ کہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کہاں کا پاٹھ پڑھ کے آتا ہے. وہ ظلم کا پاٹھ پڑھ کے آیا ہے یا صبر کا پاٹھ پڑھ کے آیا ہے. دو مدرسے ہیں، دو جو ہے تھنکنگ ایریا ہے، دو سوچ ہے، دو اسکول آف تھاٹ ہے. سوچ کا اسکول ایک یزید کا ہے، ایک سوچ کا اسکول حسین کا ہے. ایک مدرسہ ظلم کا ہے، ایک مدرسہ صبر کا ہے. ایک مدرسہ حرص و ہوس کا ہے، ایک مدرسہ صبر و برداشت کا ہے. ایک مدرسہ دنیا کو پانے کی حرص کا ہے، ایک مدرسہ سب کچھ قربان کرنے کا ہے، جذبہ ایثار کا ہے، قربانی کا ہے. اب حسین جس مدرسے سے فارغ ہیں، حسین نے جہاں حسین نے سیکھا ہے وہاں صبر تھا، سبحان اللہ. وہاں پیٹ پہ پتھر باندھنے والا رسول تھا، سبحان اللہ. وہاں ضرورتوں کے لیے ہاتھ نہ پھیلا کر کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لے، اپنی ضرورتوں کا خیال نہ کرے، برداشت کر لے امت کے لیے، ہر غم برداشت کر لے، ہر گالی برداشت کر لے، پتھر برداشت کر لے، پیروں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں پھر بھی وہ برداشت کر لے، لہو لہان ہو جائے برداشت کر لے. ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کا اٹیک مصطفیٰ صبر کی یونیورسٹی ہیں، صبر کا منبع ہیں. ظاہر ہے اس صابر سید الصابرین، امام الصابرین رسول اکرم کے کندھے پر بیٹھنے والا صبر ہی سیکھے گا، پشت پہ سوار ہونے والا صبر ہی سیکھے گا. حسین صبر کے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، برداشت کے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں. اب یزید نے کہاں ظلم سیکھا؟ لوگ قرینہ لگاتے ہیں، لوگ گیس لگاتے ہیں، لوگ قیاس کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں تو سیکھا ہوگا، پروان چڑھا ہوگا، کسی کی صحبت میں رہا ہوگا. اب کس نے سکھایا ہم نہیں کہہ سکتے. جو چیز ہم تاریخ میں نہیں پاتے ہیں وہ ہم کیا کہیں گے، چونکہ اہل سنت محتاط لوگوں کی جماعت کا نام ہے. اہل سنت جو ہے وہ محتاط لوگوں کی جماعت کا نام ہے. اشارے کہہ رہے ہیں، زمانہ کہہ رہا ہے، مزاج بتا رہا ہے، مگر ہم نہیں کہہ سکتے. جب ہمیں ڈیٹیل نہیں معلوم تو ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے کہ یزید نے ظلم کہاں سیکھا، یزید ظالم کیسے ہو گیا، وہ اتنا اتیاچاری کیسے ہو گیا، اس کے آتنکواد کی ٹریننگ کہاں پر ہوئی، ہمیں نہیں معلوم ہے. اندازے سے کام نہیں چلے گا، کلیئر پتہ ہونا چاہیے، ڈیٹیل پتہ ہونا چاہیے. مگر ہم کیوں پتہ لگائیں کہ اس نے ظلم کہاں سیکھا ہے؟ اس پتہ لگا کہ ہمیں ملے گا کیا؟ وہ پتہ لگا کہ ہم پائیں گے کیا؟ کہیں سے بھی ظلم سیکھا ہو وہ ظالم ہے، مگر ہمیں یہ تو پتا ہے کہ حسین نے صبر کہاں سیکھا ہے، حسین کی خصوصیت کہاں سے ہے، حسین کی کوالٹی کہاں سے ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسین جس نے صبر سیکھا ہے رسول کا، اس کا نور حسین میں موجود ہے. جس نے صبر سیکھا ہے علی سے، اس کا خون اس میں موجود ہے. جس نے صبر سیکھا ہے فاطمہ سے، اس کا دودھ اس میں موجود ہے. پتہ چلا مصطفیٰ کا نور، فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون جب مل جاتا ہے تب کوئی حسین بنتا ہے، تب کوئی شہید اعظم بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا.
شان امام حسین مقام امام حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ تب ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں حسین پہ نظر رکھنی ہے ہمیں حسین پہ نظر رکھنی ہے اس میں ہم بڑی پیاری بات حضرت نیاز بے نیاز بریلی شریف کے قطب بریلی نیاز بے نیاز تاجدار بریلی نیاز بے نیاز کی بات یاد ہے کہ جتنی دیر ہمیں یزید کرنا ہے اس سے اچھا ہے کہ اتنی دیر حسین کریں ہمیں یزید سے کیا ہمیں نگیٹو سے کیا اس کا ذکر کیا کریں آ جاتا ہے تذکرہ آئے گا ابو جہل کا آئے گا رسول کے سامنے عتبہ اور شیبہ کا آئے گا رسول کے سامنے آنے دو جتنا آتا ہے آنے دو مگر ہم اس کی حیات کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس حیات کا کیا لیں گے اس ظالم کی داستان بیان کر کے کیا کریں گے ٹائم خراب کر کے جس کے بارے میں قرآن ہر ظالم کے بارے میں کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ظالم کو صرف نقصان ہے یہ ظالم عجیب ہوتے ہیں یہ جتنے ظالم دنیا میں چاہے وہ کل کے نمرود ہوں یا آج کا کوئی نمرود ہو چاہے کل کا کوئی فرعون ہو چاہے آج کا کوئی فرعون ہو چاہے کل کا کوئی یزید ہو چاہے آج کا کوئی یزید ہو یہ ظالم عجیب لوگ ہیں کہ سارا مزاج بناتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی حکومت کے لیے اپنی سلطنت کے لیے اپنے سرمایے کے لیے اپنی دولت کے لیے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنی طاقت کے لیے اور اپنے آپ کو استھاپت کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلتے ہیں اپنی بقا کے لیے اپنے وجود کے لیے اپنے استحکام کے لیے اپنے استقلال کے لیے یہ سارا پلان بناتے ہیں کسی کو ختم کرنے کے لیے کسی کو مٹانے کے لیے کسی کو فنا کرنے کے لیے یہ اپنا پلان بناتے ہیں لیکن صبر کرتا ہے اللہ ان کی طرف سے اپنا پلان بناتا ہے اللہ اپنی حکمت بناتا ہے اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے اور یہ پلان بنا کر کے تیار ہوتے ہیں اور جب یہ اپنی کارروائی پوری کر لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جیت گیا شاید میری حکومت باقی رہے گی شاید میرا نام باقی رہے گا شاید میرا ذکر باقی رہے گا شاید میری پابندیوں کے بعد سامنے والا ختم ہو جائے گا وہ فنش ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا مگر وہ صرف اپنی چال پہ نظر رکھتے ہیں وہ صرف اپنی حکمت پہ نظر رکھتے ہیں وہ صرف اپنے موقف پہ نظر رکھتے ہیں وہ اپنے اقدام پہ نظر رکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا جو صبر کرنے والا ہے جو عرفان والا ہے جو روحانیت والا ہے جو محبوبیت والا ہے جو اللہ کے تقرب والا ہے جو عابد شب زندہ دار ہے جو صابر ہے جو متقی ہے جو پرہیزگار ہے جو دین و شریعت کی پاسداری کرتا ہے اس کے پاس اس طاقت کا انہیں اندازہ نہیں چلتا اور جب دونوں ٹکراتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حسین کو یزید نے ختم کر دیا خاندان کو ختم کر دیا نوجوانوں کو ختم کر دیا علی اکبر کی جوانی لوٹ لی علی اصغر کے حلقوم میں تیر پیوست کر دیے قاسم کا شباب چھین لیا عباس کے بازو کاٹ لیے سکینہ کو کرب میں مبتلا کر دیا عابد بیمار کو زنجیروں میں جکڑ دیا پیاری سیدانیوں کو کرب و ابتلا میں مبتلا کر دیا انہوں نے سمجھا کہ میں نے کربلا کے میدان میں گلشن مصطفیٰ کو اجاڑ دیا مصطفیٰ کے گھرانے کو ختم کر دیا چونکہ دین کو ختم کرنا ہے اور مصطفیٰ کے دین کی روحانیت کو ختم کرنا ہے یعنی روح اسلام کو ختم کرنا ہے تو ایسے کیسے ختم ہوگا جب تک کہ فیملی کو جب تک کہ رسول کے خاندان کو جب تک کہ حسین کو نہ ختم کیا جائے ورنہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مارے جا سکتے تھے مارے جا بھی رہے تھے مگر اس کو حسین کو ختم کرنا ضروری تھا چونکہ اس نے سوچا تھا کہ حسین ختم ہو جائیں گے تو دین کا وہ مزاج جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ ختم ہو جائے گا دین کی وہ کیفیت جو نبی نے دی تھی وہ ختم ہو جائے گی
اس روحانیت کو ختم کرنے کے لیے رسول کے خاندان کو، آل رسول کو ختم کرنا ضروری تھا، ان کو مٹانا ضروری تھا۔ اس لیے اس نے حسین کے اوپر کمپل کیا، اصرار کیا کہ ان کو تو ختم کرنا ہے، ہاں اگر یہ بیعت کر لے، اگر یہ کمپرومائز ہو جائے، اگر یہ سرنڈر ہو جائے۔ جب رسول کا گھرانہ ہی سرنڈر ہو جائے گا تو دین آگے لے کے کون چلے گا؟ اسلام آگے کون چلے گا؟ رسول کا گھرانہ سرنڈر ہونا ضروری ہے۔ اس نے اپنی طاقت لگائی، اپنی اسٹریٹجی بنائی، اپنا سارا ماحول بنایا۔ چونکہ یزید مسلمان تو تھا بظاہر، کلمہ گو کے حلقے میں شامل تو تھا، لیکن وہ اپنے ٹائپ کا اسلام چاہتا تھا۔ وہ آج کے دور کی طرح ماڈرن اسلام چاہتا تھا، وہ ماڈریٹ اسلام چاہتا تھا، وہ ایک ایسا اسلام چاہتا تھا جس میں گناہ بھی کرو، ستہ بھی رہے، کوئی بھی گناہ کرو، شراب پیو مسلمان رہو، زنا کرو مسلمان کہلاؤ، یہ ساری برائیاں کرتے رہو۔ ایک ماڈرن اسلام، ایک آج کل کے بالی ووڈ ٹائپ کا اسلام اس کے پاس رہے، جس میں آپ جو ہے لوگوں کے لیے اچھی فیگر بھی بنے رہو اور گنہگاری کے اڈوں پر بھی جو ہے آپ قابض رہو، اس کو بڑھاوا دو۔ وہ ایک ایسا ماڈرن ماڈل جو ہے لانچ کرنا چاہتا تھا۔ اگر حسین نہ ٹکراتے، اگر حسین اس کے راہ میں نہ آتے، اس نے یہی چاہا تھا کہ اگر آپ بیعت کر لیجئے تو کوئی بات نہیں۔ بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی تھی، جان بچانے کی اجازت سب کو ہے، کوئی بھی جان بچا سکتا ہے، اس رخصت پہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، لیکن حسین رسول کا گھرانہ رخصت پر عمل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، عظیمت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آیا تھا، عظمت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آیا تھا، قربانی کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے حالات کے پیش نظر انہوں نے بیعت بھی کر لی، ڈر بھی گئے، مصلحتاً خاموش بھی ہو گئے۔ یہ سب کی اجازت ہر وقت میں ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ فلاں چیز کہو، نہیں تو مر ڈالوں گا، آپ فلاں جملہ بولو، نہیں تو ختم کر دوں گا، آپ فلاں بات کہو، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، آپ فلاں جملہ کہہ کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ بچا سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا مگر لا الہ الا اللہ سے سمجھوتا نہیں کروں گا، محمد رسول اللہ سے سمجھوتا نہیں کروں گا، ایسا کوئی کلمہ نہیں کروں گا جو میرے کلمے پہ زد پیدا کرے، جو میرے کلمے کو متاثر کرے، میں ایمان نہیں بیچوں گا۔ یہی ماحول تھا حسین کے لیے کہ حسین جو ہے کمپرومائز کرتے ہیں تو اہل رسول سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اہل رسول جو ہیں وہ سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں۔ یزید کے ہاتھ میں سرنڈر نہیں کر سکتے حسین، مگر یہ تھا کہ اگر بیعت ہو جائے تو گورنری بھی مل جاتی، کہیں نہ کہیں کی تاجداری مل جاتی، فیسلٹیز مل جاتی، سویدھائیں مل جاتی، پیسے مل جاتے، سب کچھ ہو جاتا، اور راستے کا کام میں کوئی دقت بھی نہ آتی، کنبہ بھی برقرار رہتا، بچے بھی موجود رہتے، خاندان بھی رہتا، جیتے رہتے، گزارتے رہتے زندگی۔ لیکن پھر تاریخ نہ بنتی، تاریخ جو ہے بستر پر سونے والوں کی نہیں بنتی، تاریخ جو ہے پھولوں پر چلنے والوں کی نہیں بنتی، تاریخ جو ہے وہ لگژری لائف گزارنے والوں کی نہیں بنتی، تاریخ بنتی ہے قربانی دینے والوں کی، تاریخ بنتی ہے اظہار کرنے والوں کی، تاریخ بنتی ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کی۔ ابراہیم کی تاریخ قربانی سے ہے، اسماعیل کی تاریخ قربانی سے ہے، حسین کی بھی تاریخ قربانی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، شان اہل بیت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمپرومائز کر لیتے، ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا اسلام بچایا، تو کیسے اسلام بچایا، کس انداز سے اسلام بچایا؟ مسلمان تو بظاہر یزیدی بھی تھا۔ یہ ناسبیت کے کیڑے پوچھتے ہیں، یہ آج کل کے پرسنٹیج کھانے والے کربلا کی کہانی میں پرسنٹ ڈھونڈتے ہیں، بولے 90% ایسا۔ ابے تم کو 90% کیسے معلوم؟ چونکہ یہ پرسنٹیج کھانے والے، ان کو چندے میں کمیشن چاہیے، ان کو چندے میں پرسنٹیج چاہیے، ان کو اس میں پرسنٹیج ہے۔ یہ پرسنٹیج کھانے والے لوگ ہیں جو پرسنٹ ڈھونڈتے ہیں، پرسنٹ نہیں۔ اس میں پرسنٹ دیکھو گے جس زمین پر مصطفیٰ کے لال کا خون بہا،
وہاں تم پرسنٹ ڈھونڈو گے جہاں نبی کا گھر قربان ہوا ہے، آل رسول جہاں قربان ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا خاندان قربان کیا ہے، اسی چمکتے ہوئے سورج کے نیچے سارا خاندان کٹا ہے، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے قربانی برملا دی ہے، اور قربانی اہل بیت ہمیشہ دیتے رہے ہیں، ہمیشہ دیں گے۔ آل نبی ابراہیم کے بیٹے کی شکل میں جب ایڑیاں رگڑتا ہے تب زمزم پیدا ہوتا ہے، اور جب رسول پاک کا شہزادہ حسین کربلا کی سرزمین پر اور گھوڑوں اور لاتوں سے روندا جاتا ہے تب جو ہے کربلا مدینہ بنتا ہے۔ تاریخ ایسے نہیں بنتی جناب، سرنڈر نہیں ہوتے۔ اس نے سوچا تھا سرنڈر کر دیں، رسول کا گھر اگر سرنڈر ہو گیا تو سب اس کے انڈر ہو گیا، اگر رسول کا گھر سرنڈر ہو گیا تو پھر سب اس کے انڈر ہو گیا۔ اب دو ماڈل تھا، ایک یزیدی ماڈل، دو ماڈل تھا، اسلام کی شکل یزیدی ماڈل۔ یزیدی ماڈل کیا تھا؟ تخت پہ بندروں کو نچاتا تھا۔ یزیدی ماڈل کیا تھا؟ اپنے رشتوں میں جو حرمت ہوتی ہے کہ فلاں سے نکاح ہو سکتا ہے فلاں سے نہیں، اس کو وہ پامال کرنے والا تھا، زنا کا عادی، شراب کا رسیاں۔ اور پھر یزید کے بعد کا بھی کریکٹر بتا رہا ہے کہ حسین نے کیسے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کربلا کی سرزمین کو چن لیا، ورنہ یزید کا ظلم تو مدینے میں بھی ہوتا، مکے میں بھی ہوتا۔ جو لوگ یہ سوچ کر کے کہ میں نہ جاؤں اور میں بچا رہوں گا، مگر دنیا نے دیکھا کہ ظلم برابر تمام صحابہ پہ جاری رہا، تمام صحابیات پہ جاری رہا، صحابہ کے اولادوں پر جاری رہا، کعبہ کو نہیں چھوڑا گیا، مدینہ کو نہیں چھوڑا گیا، چونکہ یزید ظالم تھا۔ حسین نے کہا نہیں، میں کنبہ لٹاؤں گا مگر مدینے کی حرمت کو برقرار رکھوں گا، مکے کی حرمت کو برقرار۔ اسی لیے میدان حسین نے کربلا چنا ہے، چونکہ صحرا کو گلشن بنانا یہ آل نبی کا پرانا طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، کمپرومائز نہیں ہوئے، ماشاءاللہ، سرنڈر نہیں ہوئے۔ کیا تھا؟ ہاتھ دے دو۔ ہاتھ کیا؟ ہاتھ دینا کیا ہے؟ ہاتھ دینا بیعت کہتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، کسی اچھے مقصد کے لیے عہد کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ ابو بکر نے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، بے شک، عمر نے دیا، ماشاءاللہ، عثمان نے دیا، علی نے دیا، سب نے عہد لیا، بے شک، اچھائیوں کے لیے، صداقت کا عہد، عدالت کا عہد، سخاوت کا عہد، شجاعت کا عہد، سب نے عہد لیا۔ ان کے مرشد رسول تھے، سبحان اللہ، ان کے مرشد رسول تھے۔ رسول عہد لینے والا ایسا ہو، عہد کرنے والے ایسے ہو۔ ہائے ہائے، سبحان کوئی بھی عہد لے لے، تو کوئی بھی عہد لے لے۔ اب یزید کہہ رہا ہے آل رسول سے کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، بیعت کر لو۔ اگر حسین بیعت کر لیتے، اگر حسین کمپرومائز ہو جاتے، اگر حسین حق کا سودا کر لیتے، اگر حسین کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو سچی روحانیت ہے اس کا سودا کر لیتے تو یزیدی ماڈل لانچ ہو جاتا۔ جی، کیا ہوتا؟ اسلام کا یزیدی ماڈل، جو آج ان کے چاہنے والے اور ان کی ناجائز اولادیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یزیدی ماڈل لانچ ہو جاتا۔ یزیدی ماڈل لانچ میں جس میں برائیاں ہوں، اسیاں شعاریاں ہوں، اور اس کو ایک قانونی درجہ دے دیا جائے، ستا ہو، طاقت ہو، پاور ہو، ہر چیز جائز ہے۔ یہ مزاج ہے یزیدی ماڈل۔ پھر روحانیت کا پتہ نہ چلتا، خلوص کا پتہ نہ چلتا، اخلاق کا پتہ نہیں چلتا، جذبہ ایثار کا پتہ نہیں چلتا، ایک ایسا جنگل بن جاتا۔ ضروری تھا کہ رسول اللہ کے گھر کا کوئی ماڈل سامنے آئے، اس لیے ٹکرانا ضروری تھا۔ حسین کے سامنے کیلکولیشن تھا، حسین کو معلوم ہے کہ میدان میں میرے ساتھ 72 کھڑے ہیں، میرا گھرانہ کھڑا ہے، میرے اقربا کھڑے ہیں، میرے سپاہی کھڑے ہیں، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مگر جو ٹکرانے کی ضرورت ہوتی ہے
اس میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اس نے موقف سے ٹکرایا جاتا ہے، اسٹینڈ سے ٹکرایا جاتا ہے، مزاج سے ٹکرایا جاتا ہے۔ اگر حسین نہ ٹکراتے تو سب اسٹیبلش ہو جاتا، یزیدی ماڈل لانچ ہو جاتا، مگر حسین ٹکرا گئے۔ یہ ہاتھ نہیں دوں گا، یہ ہاتھ نہیں دوں گا۔ اگر یہ کسی حسین نامی شخص کا ہاتھ ہوتا تو دے دیتا جی، اگر یہ کسی حسین کے نام، حسین نامی شخص کا نام ہوتا۔ یہ وہ نام نہیں ہے جو بعد میں لوگ رکھیں گے مگر اس کو نبھا پائیں کہ نہ نبھائیں، یہ وہ نام ہے جو رسول اللہ نے رکھا تھا۔ یہ نام کرن جو کیا ہے یہ گوگل سے رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا سے رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے نام رکھا ہے، یہ رسول اللہ نے نام رکھا تھا حسین کا، حسین کا نام رسول نے رکھا تھا۔ رسول جس کا نام رکھ دے وہ علی ہو جائے، رسول جس کا نام رکھے وہ حسن ہو جائے، رسول جس کا نام رکھ دے وہ حسین ہو جائے۔ سبحان رسول اللہ کا رکھا ہوا نام تھا، پاسداری کرتے۔ یہ صرف نام رکھا ہوا کسی حسین نام کا آدمی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ، یہ حسین کا ہاتھ، یہ حسین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ مشیت کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ شریعت کا ہاتھ ہے، یہ طبیعت کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین کا ہاتھ اسلام کے تقدس کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ پاسداری اسلام کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ ایمانی طاقت کا نام ہے، یہ حسین کا ہاتھ حدود اللہ کا، یہ حسین کا ہاتھ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی نبوت اور رسالت کے تقدس کا ہاتھ ہے، یہ صدیق کی صداقت کا ہاتھ ہے، یہ فاروق کی عدالت کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی سخاوت کا ہاتھ ہے، یہ علی کی شجاعت کا ہاتھ ہے، یہ حسن کے تدبر کا ہاتھ ہے، یہ قرآن کے تحفظ کا ہاتھ ہے، یہ حدود اللہ کی پاسداری کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ دین کا ہاتھ ہے، اسلام کا ہاتھ ہے، شریعت کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ ہاں سر لیتے ہو لے جاؤ، دھڑ لیتے ہو لے جاؤ، ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ ہاتھ کا مطلب بیعت ہے، اور یزید جو ہے وہ جہالت ہے، ظلمت ہے، حسین جو ہے وہ علم رسالت ہے، جذبہ شہادت ہے، حق و صداقت ہے۔ اب صداقت کبھی ظلمت کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، شان اہل بیت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجالے کبھی اندھیروں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، بے شک بے شک۔ نور کبھی ظلمات کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، اور کبھی ابراہیم نمرود کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ بے شک وقت کا موسیٰ کسی فرعون کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، بے شک۔ ہاتھ دیکھ کے بیعت کی جاتی ہے۔ یزیدیوں کے ٹولے چاہے جتنا بیعت کرائیں، وہ چاہے جتنا کمیشن بانٹیں، وہ چاہے جتنا پیسہ دیں، چاہے جتنا چندہ دیں، بیعت دیکھ کے کی جاتی ہے۔ بے شک۔ کیونکہ بیعت روٹی پیوٹی کھانے کا نام نہیں ہے، بیعت جو ہے زندگی کا عہد ہے، بے شک۔ بیعت جو ہے قبر کا عہد ہے، بیعت جو ہے حشر کا عہد ہے۔ یہ حسین کا، حسین بیعت کریں گے یزید کے ہاتھ میں؟ اب آپ دیکھیے، بیعت نہیں کیا، کا سر دے دیں گے، کٹ جائے گا کنبا، گھر بھر لٹ جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ صبر کس لیے سیکھا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صبر کے اسکول کا، صبر کے اسکول کا یہ ماسٹر نکلا تھا، سبحان اللہ، یہ لیڈر نکلا تھا، پیکرے صبر و رضا نکلا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صبر ہی تو تھا۔ رسول اللہ نے کیا سکھایا؟ صبر کی درسگاہ، اور صبر کی درسگاہ کیا ہے؟ فاطمہ زہرا ہے، کام کرنے میں بہت دقت ہے، پریشانی ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی بھر رہی ہے۔ مختار کائنات کی بیٹی ساری صحبت برداشت کر رہی ہے، ساری دقت برداشت کر رہی ہے، کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے گھر میں، کوئی لگزری لائف نہیں ہے، میں فلاں بن فلاں، میں فلاں بنت فلاں ہوں، اس کا کوئی گلگلہ نہیں ہے آج کل کی لڑکیوں کی۔ فاطمہ زہرا کام کر رہی ہے،
بہت مشقت کر رہی ہے، تھک جا رہی ہے، عبادت بھی کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، تلاوت کے ساتھ پیس رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں۔ قرآن کے ساتھ فاطمہ کا شغف ہے، قرآن فاطمہ کی روحانی غذا ہے۔ فاطمہ بھوکی رہ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے۔ یہاں لوگ کھا پی کے نماز نہیں پڑھتے، 4-4 5-5 کلومیٹر ہماری مائیں بہنیں پیدل چلتی ہیں، مگر 4 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ فاطمہ تھک کے چور ہیں، مگر نماز نہیں چھوٹی۔ زندگی بھر کوئی شکوہ اپنے شوہر سے یا کسی سے فاطمہ زہرا نے نہیں کیا کہ میری زندگی میں کیا کم ہے۔ اگر کبھی کوئی ایک شکوہ نظر آیا ان کی زندگی میں تو وہ شکوہ یہ تھا کہ اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ فاطمہ نے دل بھر کے سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہ ایسی فاطمہ، ایسی پاکیزہ فاطمہ۔ مولا علی کو خیال آیا کہ فاطمہ زہرا تم جاؤ اپنے والد گرامی سے کہو کہ کچھ غلام آئے ہیں، وہ غلام ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو کم سے کم باہر کا کام دیکھنے والا کوئی ہو جائے گا تو تمہارے لیے راحت ہو جائے گی۔ کہا شوہر تھا، شوہر کے کہنے سے وہ لائق بیوی تھی، وہ شوہر کو پاٹھ پڑھانے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ لائق بیوی تھی، ایکسیپٹ کر لیا۔ والد گرامی کے پاس چلی گئی، یا رسول اللہ، اے ابا جان، علی نے بھیجا ہے، کام کی بڑی دقت ہے، تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے، تھک کے چور ہو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، ایک غلام دے دیجیے تاکہ میں باہر کے کام کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو چومتے تھے، سونگتے تھے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، جو پیشانی چوم لیا کرتے تھے، فاطمہ کو کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر کوئی ایک غلام مانگنے گئی تو دے دینا چاہیے تھا، مگر رسول اللہ نے کیا فرمایا، اے فاطمہ یہ غلام میں تم کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ صفہ چبوترے پہ میرے بہت سے صحابہ بہت بری حالت میں ہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں ان غلاموں کو بیچ کر ان کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام کروں گا، اس لیے تم کو یہ غلام نہیں دے سکتا۔ سوچو یہاں پریوار واد نہیں ہے، یہاں پریوار واد نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اسی لیے زکوٰۃ و فطرہ کو سادات پہ حرام کر دیا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ یہ زکوٰۃ و فطرہ اپنے گھر والوں کے لیے جاری کیا، نہیں، امت کے غریبوں کے لیے، مستحقوں کے لیے۔ اس لیے کہا میں تمہیں غلام نہیں دوں گا، صفہ چبوترے میں دوسرے کمزور لوگ ہیں انہیں دوں گا، اور جہاں تک تمہاری تھکاوٹ کا مسئلہ ہے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ وظیفہ پڑھو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بے شک بے شک۔ وہ غلام مانگنے، رعایت مانگنے گئی تھی، رسول اللہ نے ان کو وظیفہ دے دیا، رسول اللہ نے ان کو وظیفہ دے دیا۔ اچھا وظیفہ لے کے لوٹ رہی ہیں، جب وظیفہ لے کے لوٹ رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ موڈ خراب ہے، بھنا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں بلا وجہ دیکھو دنیا کو تو دے رہے ہیں، اپنی بٹیا کو نہیں دیا، ہم کو نہیں دیا، باپ سے شکایت ہو نہیں۔ جس خوشی کے ساتھ رسول پاک کے پاس گئی تھی مانگنے، اسی دل کی حالت کے ساتھ واپس آ رہی ہیں، دل میں کوئی کینہ نہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا، چاہے وہ گھر والا ہو چاہے وہ باہر والا ہے، کھلے دل سے جو رسول اللہ کے فیصلے کو مانتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جس کے دل میں تردد ہوتا ہے وہ منافق ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، منافق ہوتا ہے، حرجم مما، تو اس میں ذرا سا بھی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ کے فیصلے کو مانا، چلی آئی۔ جب چلی آئی، اب رسول نے فاطمہ کو لوٹایا تھا تو رسول کو خیال تھا کہ فاطمہ کچھ تو سوچ رہی ہوں گی، اور بے انتہا مانتے تھے فاطمہ کو۔ پھر شام ہوئی، شام کا وقت ہے، رسول تشریف لائے، فاطمہ کے دروازے پہ دستک دی تو دیکھا جاڑے کی رات ہے، ایک رضائی ہے، اسی میں دونوں شوہر و بیوی اس کو اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی قاعدے سے سونے اور لیٹنے کا سامان بھی اس گھر میں نہیں ہے۔ سرکار نے فاطمہ کو پیار کیا، ان سے گفتگو کی اور کہا
اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو جاؤ؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو جاؤ؟ یہ وظیفہ پڑھو اور صبر کرو، صبر کرو۔ میں نے سوچا سب کو نوازنے والا رسول فاطمہ کو کیوں لوٹال رہا ہے؟ ایک غلام دے دیتا تو کیا ہو جاتا وہ رسول؟ مگر میرے وجدان نے کہا نہیں، صابر رسول ہے، آگے تک نظر ہے، وہ جان رہا ہے اس خاندان کو صبر کی ضرورت ہے، اس گہواروں کو صبر کی ضرورت ہے۔ سویدھا دی جاتی ہے مگر ٹریننگ کے دوران نہیں دی جاتی۔ سویدھا جو ہے وہ ٹریننگ کے دوران نہیں دی جاتی۔ اگر ٹریننگ کے دوران سویدھا دے دی جائے تو کوئی فوجی نہ بنے، تو پھر کوئی فوجی تیار نہ ہو۔ ٹریننگ کے دوران سویدھا نہیں دی جاتی۔ مصطفیٰ صبر دے رہے ہیں، ذکر دے رہے ہیں، وظیفہ دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، جنت بھی دے رہے ہیں، کل نہیں آج ہی جنت دے رہے ہیں کہ اے فاطمہ غم نہ کرو، تمہیں جنت کی سردار بنا دیا جائے گا، جو تمہارا وفادار ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور جو غدار ہوگا اس کو تمہاری جنت سے کوئی معاملہ نہیں رہے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ صبر سیکھو، سبحان اللہ، صبر کرو۔ مصطفیٰ نے صبر کیا، فاطمہ نے صبر سیکھا، علی نے صبر سیکھا۔ صابر ہیں رسول، صابر ہیں فاطمہ، صابر ہیں حضرت علی۔ اسی صبر کی گود میں جو حسین پنپے گا، جو حسین پروان چڑھے گا، صبر کی گود میں، صبر کی انگلیاں پکڑ کے، صبر کے کندھے پہ، صبر کے پشت پہ، صبر کے جلوں میں، صبر کے گھر میں، صبر کے ماحول میں، صبر کے انوائرمنٹ میں، صبر کے سرکمسٹانسز میں، صبر کے کلائمیٹ میں، صبر کے حالات میں حسین پروان چڑھتے رہے۔ اب حسین صابر نہیں، مکمل صبر بن گئے۔ حسین صابر نہیں، مکمل صبر بن گئے ہیں۔ اب کربلا کے میدان میں علی نے تیار کر دیا، فاطمہ نے تیار کر دیا، مصطفیٰ نے تیار کر دیا، اور جب ظلم سے مقابلہ ہوا تو ظلم ہار گیا، صبر جیت گیا، یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت مصطفیٰ، مقام امام حسین، مقام امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ اب آپ کہیں گے یزید کیسے ہار گیا اور حسین کیسے جیت گیا؟ یزید کیسے ہار گیا، حسین کیسے جیت گیا؟ 22,000 کا لشکر ہار گیا، جو لشکر بچا رہا وہ ہار گیا، جو دستہ 72 کا سب کٹ گیا، وہ جیت کیسے گیا؟ ایک فرد چلا گیا، وہ کیسے جیت گیا؟ اور یزید باقی، حکومت باقی، اس کا لشکر باقی، اس کا ظلم باقی، وہ ہار کیسے گیا؟ سنو، مقصد سے جیت ہوتی، جیت مقصد سے ہوتی ہے۔ یزید کا مقصد تھا حسین کا ہاتھ لے لینا، یزید کا مقصد تھا حسین کا ہاتھ لے لینا، بیعت کروا لینا، یہ مقصد تھا۔ اور حسین کا مقصد تھا گردن دے دینا مگر ہاتھ نہ دینا۔ حسین کا مقصد تھا کہ گردن دے دینا، قتل ہو جائیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے۔ اور یزید کا مقصد تھا ڈرا کر کے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ سارے حالات جو آزمائش رب ہیں، ان میں حسین بیعت کر لیں، کمپرومائز کر لیں۔ یہاں تو روز ایک چائے میں اپنا دین بدل دیتے ہیں، ایک پان میں اپنا مزاج بدل دیتے ہیں، اپنی آتما کا سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں۔ مگر ان حالات میں جو آزمائش ہے، خوف، جو نقص من الاموال، انفس والثمرات، یہ حالات میں ہو سکتا ہے حسین چوک جائیں، بیعت کر لیں، بیعت کر لیں۔ آزمایا اپنوں کو جاتا ہے، آزمایا اپنوں ہی کے جاتا ہے۔ دنیا میں جو کسی طاقت کے قریب رہتا ہے
وہ اتنا دلارا ہوتا ہے، اتنا اسے چھوٹ ہوتی ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی، الٹا سیدھا کرنے کی، کرپشن کرنے کی، بھرشٹاچار کرنے کی، مگر اللہ کے یہاں کا معاملہ الگ ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا آزمایا جاتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا آزمایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حسین بیعت کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ حالات تو ایسے ہیں، یزید نے پوری طاقت لگائی، پورا ظلم کیا، سب کو کٹوا دیا، سب کو حسین نے کٹوا دیا۔ علی اکبر کی جوانی لے لو، بیعت نہیں کروں گا۔ قاسم کا شباب لے لو، بیعت نہیں کروں گا۔ عباس کے بازو لے لو، بیعت نہیں کروں گا۔ خاندان کو مٹا ڈالو، ننھے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑو، بیعت نہیں کروں گا۔ خیمے جلا دو، بیعت نہیں کروں گا۔ سب کچھ برباد کر دو، مجھے بھی قتل کر دو، مگر میں سر دوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ اب یہی تو مقصد تھا۔ میں ہاتھ، وہ ہاتھ چاہتا تھا، یہ ہاتھ نہیں دینا چاہتے تھے، یہ سر دینا چاہتے تھے۔ دنیا نے دیکھا جو سر وہ حسین دینا چاہتے تھے، وہی سر بلند ہو کر کے، وہی سر بلند ہو کے دنیا کو بتا رہا ہے، کوفہ کے بازار والوں ہنسو مت، یہ سر تو میں پہلے ہی دینا چاہتا تھا۔ شام کے بازار والوں ہنسو مت، یہ میں پہلے ہی دینا چاہتا تھا۔ یزید کے دربار میں حسین کا ہاتھ نہیں پہنچا، حسین کا سر پہنچا۔ ہاتھ لینا چاہتا تھا یزید، ہاتھ نہیں پہنچا، یزید ہار گیا۔ سر دینا چاہتے تھے حسین، ہاتھ نہیں دینا چاہتے تھے، سر پہنچا، حسین جیت گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حسین دینا چاہتے تھے وہی دیا، حسین جیت گئے۔ جو یزید لینا چاہتا تھا وہ یزید نہیں لے سکا، یزید ہار گئے، مقدمے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا اے ایمان والوں صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ حسین نے صبر سے بھی مدد مانگی اور آخری وقت میں سجدہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ اس چکر میں نہ پڑو پھر وضو خانے میں گئے کہ نہیں، ٹوٹی کھولا کہ نہیں، حوض میں وضو بنایا کہ نہیں، اور جی نہیں، حالات جیسے ہوں ذکر ویسا ہوتا ہے، بے شک حالات جیسے ہوں ذکر ویسا ہوتا ہے۔ مین تو اسٹینڈ ہے۔ حسین نے کہا اے شمر اپنے پیر کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دے تاکہ میں سجدے کی حالت بنا لوں۔ اس نے ظلم کر رکھا تھا، رعایت نہیں کی۔ حسین نے اپنی پوری توانائی اکٹھا کی اور زمین میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یزیدیوں نے خنجر چلایا، حسین کا سر کٹ کر کے تن سے جدا ہو گیا۔ اس سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، سر کو لے جایا گیا، مگر حسین ہیں کہ ابھی بھی سبحان رب العلیٰ پڑھ رہے ہیں، حسین ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مصدق روایتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ حسین، کسی نے سنا بھی کہ حسین جو ہے وہ سورہ کہف کی چند آیتیں پڑھ رہے ہیں، حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، حسین سبحان رب العلیٰ کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا جو سجدہ حسین نے مصطفیٰ کے پشت پہ سیکھا تھا اور اس کی گہرائی سیکھی تھی، آج وہی گہرائی، وہی تربیت کام آ رہی ہے کہ مصطفیٰ نے یہی سکھایا تھا، حسین میرے پشت پہ سوار ہو کے سجدے کی معرفت کی گہرائی جان لو، تاکہ کل دنیا یہ سمجھتی رہے کہ حسین کی گردن تو کاٹی جا سکتی ہے مگر حسین کا سجدہ نہیں کاٹا جا سکتا۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، حسین قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ یہ جو نیزے پہ سر بلند ہے یہ حسین کا سر نہیں، حسین کا سجدہ بلند ہے، حسین کا سجدہ بلند ہے۔ اور حسین تلاوت کر رہے ہیں، گردن کٹ گئی، حسین تلاوت، خون بہہ گیا، حسین تلاوت۔ زندگی کے جو تقاضے ہوتے ہیں، روح کے رہنے کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ سارے تقاضے ختم ہیں، وہ سارے ریسورسز آف لائف جو ہیں، یہ زندگی کے جو سادھن سنسادھن ہوتے ہیں، جو جیون کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ سب ختم ہے۔ لیکن حسین نیچے دھڑ نہیں ہے، نیچے پیڑ نہیں ہے، نیچے پیر نہیں ہے، صرف سر ہے اور زبان سے آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حسین کہیں گے قرآن نے کو نہیں سنا، اس نے یہی تو کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں
انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. زندگی دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو. زندگی دیکھنا ہے. کل میں زندگی میں بھی تلاوت کرتا تھا, آج گردن کٹنے کے بعد بھی تلاوت ہو رہی ہے. اور اگر تجھے یہ زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھنے کی کوشش نہ کر, چونکہ رب خود ہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. زندگی کا شعور نہیں ہے. جب رب خود ہی کہہ رہا ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو پھر دماغ لگانا چھوڑ دو. جی دماغ لگانا چھوڑ دو. جب رب نے تمہیں دماغ لگانے سے روک دیا تو کاہے کو دماغ لگا رہے ہو؟ دنیا میں دماغ لگاؤ. دنیا میں دماغ لگانا چاہیے. یہ آخری نصیحت. دنیا میں دماغ لگاؤ. دماغ کہاں لگانا چاہیے؟ دنیا میں. دین میں دماغ مت لگاؤ. دین میں دماغ مت لگاؤ. دین میں دل لگایا جاتا ہے. سبحان اللہ. دین میں دل لگایا جاتا ہے, دنیا میں دماغ لگایا جاتا ہے. یہاں لوگ عجیب ہیں, دین میں دل لگاتے ہیں, مصلی میں دماغ لگاتے ہیں, مسجد میں دماغ لگاتے ہیں, کمیٹی میں دماغ لگاتے ہیں, مدرسے میں دماغ لگاتے ہیں, مولویوں میں دماغ لگاتے ہیں, تلاوت میں دماغ لگاتے ہیں, دینی کاموں میں دماغ لگاتے ہیں. ارے جناب, دماغ کہیں اور لگاؤ. جہاں تمہارے دماغ کی ضرورت ہے وہاں تو دماغ نہیں لگاتے. دنیا میں دل لگا دے رہے ہو. دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا دماغ سے جیتی جاتی ہے, جو آج کل مسلمانوں کے پاس کم ہے. تو دماغ نہیں لگا. آپ دنیا میں دل لگا رہے ہیں. دل لگا دیا فلاں پارٹی کے فلاں لیڈر سے دل لگا دیا. ابے دل ان سے مت لگا, دل حسین سے لگا, دل رسول سے لگا, دل صحابہ سے لگا, دل اہل بیت سے لگا, دل اولیاء اللہ سے لگا. یہ سب دین کے نشان ہیں. تو دین میں دل لگایا جاتا ہے اور دنیا میں دماغ لگایا جاتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.